اس کھیل میں کچھ بھی نیا نہیں، صرف کردار بدل چکے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اسمبلی توڑنے اور پھر اسے بحال کرانے کے کھیل کا آغاز پاکستان بننے کے 16 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ وزیر اعظم کے مشورے پر پنجاب کے گورنر رابرٹ فرانسس موڈی نے صوبائی اسمبلی توڑ کر صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار ممدوٹ کو گھر بھیج دیا۔ گورنر نے اسمبلی توڑنے کی بڑی وجہ کرپشن کو قرار دیا اور پھر کرپشن کو جواز بنا کر پاکستان میں اسمبلیاں توڑنے کا وہ کھیل شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ یہ کھیل وزیر اعظم لیاقت علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار ممدوٹ کے درمیان شروع ہوا۔ پھر اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے عدلیہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ افتخار ممدوٹ کو پروڈا کے تحت نااہل قرار دیا گیا اور عدالتوں میں ان کا دفاع حسین شہید سہروردی نے کیا، جنہیں مرکزی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت سے محروم کیا گیا تھا۔ اس کھیل کے آغاز میں پنجاب کے معطوب وزیر اعلیٰ افتخار ممدوٹ کے ساتھ ایک مظلوم بنگالی سیاستدان کھڑا تھا۔ ممدوٹ کو ہٹا کر ممتاز دولتانہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن اسی دولتانہ کے دور میں وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی میں قتل ہو گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو ان کی ممتاز دولتانہ سے لڑائی شروع ہو گئی اور 1953 میں لاہور میں مارشل لاء لگا کر فوج کو پورے ملک میں مارشل لاء لگانے کا راستہ دکھایا گیا۔ پہلا مارشل لاء لگا کر فوج کو پورے ملک میں مارشل لاء لگانے کا راستہ دکھایا گیا۔ پہلا مارشل لاء سیاستدانوں نے لگوایا، پھر فوج نے یہ کام بار بار کیا۔ پنجاب میں اسمبلی توڑنے کے کھیل کا ایک دلچسپ مرحلہ 1993 میں آیا، جب نواز شریف وزیر اعظم اور غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ تھے۔ وزیر اعظم اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات شدید ہو چکے تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے اسپیکر صوبائی اسمبلی میاں منظور احمد وٹو کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے وٹو کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1993 میں انہوں نے قومی اسمبلی تو توڑ دی لیکن صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں۔ پنجاب میں منظور وٹو کے ذریعے غلام حیدر وائی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرایا گیا۔ وٹو وزیر اعلیٰ اور چودھری الطاف حسین گورنر پنجاب بن گئے۔ چند ماہ بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دیا تو وٹو مشکل میں پھنس گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں صوبائی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا اور وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر نے پنجاب اسمبلی توڑ دی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب چودھری پرویز الہی نے نواز شریف کا بھرپور ساتھ دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ چودھری پرویز الہی کی وکالت میاں ثاقب نثار اور اشتر اوصاف علی نے کی۔ 16 جون 1993 کو پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر اسمبلی کی بحالی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی روزانہ لوٹے اٹھا کر عدالت کے باہر پہنچ جاتی تھی اور الزام لگاتی تھی کہ نواز شریف اراکین اسمبلی کے علاوہ ججوں کو بھی خرید رہے ہیں۔ 28 جون 1993 کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میاں محبوب احمد نے پنجاب اسمبلی بحال کر دی۔ عدالتی فیصلے کے ٹھیک 7 منٹ کے بعد گورنر چودھری الطاف حسین نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی۔ اس شام گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ فواد چودھری اس زمانے میں طالب علم تھے اور اپنے تائے کے ساتھ گورنر ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ شاید انہیں یاد ہو کہ جب چودھری الطاف نے دوبارہ اسمبلی توڑ دی تو میں نے ان کی موجودگی میں گورنر صاحب کو کہا تھا، لائی بے قدراں نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ پنجاب اسمبلی کے دوبارہ ٹوٹنے کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ آئین کی دفعہ 234 کے تحت پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، لیکن گورنر کا اختیار حماد اظہر کے والد گرامی میاں محمد اظہر کے سپرد کر دیا گیا۔ وٹو اور چودھری الطاف حسین نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف سیکرٹری جاوید قریشی اور آئی جی پنجاب چودھری سردار گورنر راج نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ صدر غلام اسحاق خان نے چودھری الطاف حسین سے کہا کہ وہ کام کرتے رہیں۔ دوسری طرف
वफाकी काबीना ने सदर को पार्लियामेंट का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और फौरी तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस मरहले पर आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद कॉकड़ के पास मार्शल लॉ नाफिज करने का सुनहरी मौका था, लेकिन उन्होंने महज नरम मुदाखलत पर इक्तफा किया। उन्होंने सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफे देने पर राजी किया और नए इंतखाबात का ऐलान हो गया। नए इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग जुनेजो और दीगर पार्टियों ने पीडीएफ के नाम से हिस्सा लिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मामूली अक्सरियत के साथ वजीर आजम बन गईं और मंजूर वट्टू एक दफा फिर वजीर आला बन गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद बेनजीर साहिबा और वट्टू की लड़ाई शुरू हो गई। वट्टू से कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया। इस दौरान चौधरी अल्ताफ हुसैन का इंतकाल हो गया। वट्टू को निकालने के लिए सदर फारूक लगारी ने एक दफा फिर गवर्नर राज नाफिज कर दिया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चुनाचे तहरीक के अदम एतमाद की तैयारियां शुरू हो गईं और गवर्नर राजा सरोप ने वट्टू को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। वट्टू एतमाद का वोट ना ले सके और फारिग हो गए। नए वजीर आला के इंतखाब का मरहला आया तो परवेज इलाही ने आरिफ नकई के मुकाबले पर दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। 1996 में दोबारा इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, लेकिन पंजाब में वजारत आला परवेज इलाही की बजाय शहबाज शरीफ को मिल गई, जिसके बाद परवेज इलाही ने कभी शरीफ बिरादरान पर एतबार नहीं किया। ये 2022 की नहीं 1996 की कहानी है। उस वक्त पीडीएफ थी, आज पीडीएम है। उस वक्त नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लड़ाई थी, आज नवाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई है। जो काम गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी किया करते थे, वो काम आजकल इमरान खान करना चाहते हैं। जब भी असम्बलियां तोड़ी गईं तो मामला नए इंतखाबात पर ख़त्म हुआ, लेकिन नए इंतखाबात से सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सियासतदानों ने खुद को एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करके जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 18वीं तरमीम के जरिए कौमी असम्बली तोड़ने का इख्तियार सरेंडर कर दिया और सूबों में गवर्नर राज नाफिज करने का तरीका कार बहुत मुश्किल बना दिया। इस तरमीम ने हॉर्स ट्रेडिंग को भी मुश्किल कर दिया। लिहाजा जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और इमरान खान याद रखें कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इन तीनों को होगा, क्योंकि 1949 से 2022 तक की तारीख यही बताती है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.